ان 2 دنوں میں وچ از 9th 10th اور 10th 11th جو بھی شخص ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنی اٹموسٹ ایفرٹ ڈالے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا اور پھر وہ ایونچولی اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ آگے سمندر ہے، آگے اپیرنٹلی ڈیڈ اینڈ لگ رہا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال محرم کا مہینہ عطا کرتے ہیں، جہاں پہ محرم کے مہینے کی اور بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک میسج جو محرم کا مہینہ ہمیں ہر سال دیتا ہے وہ یہ کہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محرم کے مہینے میں انٹر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ باقی 11 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں۔ ایسا کہنے سے ہمیں اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے، کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام ہے عبداللہ، وہ بھی آتا ہے، اور ٹیچر کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آئے اور ان کے ساتھ عبداللہ بھی آیا، حالانکہ عبداللہ بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیچر کے لیے عبداللہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کی تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو بچایا، اور جو ظالم تھا فرعون اس کو غرق کر دیا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نحن اولا بموسیٰ منکم، کہ ہمارا زیادہ حق ہے موسیٰ پہ، یعنی ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو ہمارے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو انسٹرکشن دی کہ یہ دین اسلام بہت اسپیشل ہے اور یونیک ہے، باقی ریلیجنز کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اگلا محرم پایا تو میں ایک دن کی جگہ 2 دن روزے رکھوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے تو اس سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ لیں، یعنی 9th اور 10th۔ اگر 9th کا آپ نہیں رکھ سکتے تو 10th کے ساتھ آپ 11th محرم کا روزہ میچ کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل ترین روزہ ہے وہ محرم کے مہینے میں جو 10ویں محرم ہے اس کا روزہ ہے۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں خوشخبری دی، جو شخص ان 2 دنوں میں وچ از 9th 10th اور 10th 11th جو بھی شخص ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین اس دن روزہ رکھنے کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے اور ان کو کھلونے لے کے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا دل کھلونوں کے ساتھ لگا رہے اور وہ اپنا روزہ پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال محرم کا مہینہ عطا کرتے ہیں، جہاں پہ محرم کے مہینے کی اور بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک میسج جو محرم کا مہینہ ہمیں ہر سال دیتا ہے وہ یہ کہ I'll give you 4 points and I would want you to note it down. Point number 1 is every tyrant, every فرعون will fall. جو بھی ظالم ہے، ہر وہ شخص جو فرعون جیسی خصلت رکھتا ہے، they will perish. ان کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ فرعون ہی تھا جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور یہ وہی ظالم ہے جو کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں کیا میں ان کا مالک نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا اور اس فرعون کو انہی نہروں کے نیچے غرق کر دیا۔ اسی مہینے میں ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ بہت دردناک ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ
جن کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو میرے نواسے ہیں حسن حسین، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس مہینے میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ نہ صرف ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کے جو فیملی ممبرز تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان پر ظلم اور زیادتی کی گئی، ان کو گھیرے میں لے لیا گیا، ان کو دھوکہ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو جنہوں نے یہ عمل کیا تھا ان کو اس دنیا میں ہی سبق سکھلایا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب بدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس پورے سینیریو میں انوالو تھے، جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اور ابن کثیر فرماتے ہیں یا تو یہ لوگ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے، these people went insane، کچھ لوگ ان میں سے پاگل ہو گئے، اور کچھ لوگ somewhere down the line اپنی زندگی میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک مدت تک مہلت دیتے ہیں، اور جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں ہی نہیں پکڑتے بلکہ ہمارے رب ایسے ظالموں کو جو کہ ظلم کرتے ہیں اللہ والوں پہ، نیک لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھی پکڑتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جو ہمیں دوسرا میسیج دیتا ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری انرجیز ایگزاسٹ کر دے، وہ پوری ایفرٹ ڈالے، کوشش کرے کہ ظلم و زیادتی کو ختم کرے۔ اور آج جب ہم امت مسلمہ کا حال دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، چاہے غزہ ہو، فلسطین، لیبنان، شام، انڈیا، کشمیر، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو جیلز میں ڈالا گیا ہے، اور نہ جانے کتنی مدتوں سے وہ جیلز میں پڑے ہیں اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہر فرعون نے ختم ہو جانا ہے، ظلم نے مٹنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب جیسے کسی بندے کو بھیجیں گے، یا صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ اس امت میں پیدا ہوگا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ میسیج نہیں دیتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کو ختم کرنے کی، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم بہادر بنیں، اور جتنا ہو سکے ہم ظلم کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی میسیج موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویٹ نہیں کیا کہ سمندر دو حصوں میں ہوں گے اور ہمیں نجات ملے گی، تب تک آپ علیہ السلام لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہے، ان کو ایمان کا سبق یاد کرواتے رہے، ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ یقین رکھو، حوصلہ رکھو، and you have to be resilient، ثابت قدم رہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار تلقین کرتے رہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، اور حالات نو ڈاؤٹ بہت خراب ہیں، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے اپنے گھروں میں ہی نمازیں ادا کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ فرعون کے دربار میں جا کے بولے اور اس کے سامنے حق ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی۔ اور جب آپ نے اپنے سارے اسباب ایگزاسٹ کر لیے، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنے اسباب کا اختیار کرے اور اپنی اٹموسٹ ایفرٹ ڈالے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا اور پھر وہ ایونچولی اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ آگے سمندر ہے، آگے اپیرنٹلی ڈیڈ اینڈ لگ رہا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کے دروازے کھول دیے، ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سارے اسباب، سارے مینز ایگزاسٹ کر لیں اور ہم بھی اوشن کی طرف، سمندر کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیں۔ اور آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام ہے وہ اپنی فل ایفرٹ ڈال رہے ہیں کہ اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، ان کے پاس مین اسٹریم میڈیا ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، ان کے پاس ساری پروپیگنڈا مشین ہے، اور وہ اپنی پوری ایفرٹ ڈال رہے ہیں کہ ظالم کو مظلوم بنا کے دکھایا جائے اور مظلوم کو ظالم بنا کے دکھایا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ سچویشن دیکھ کے بندہ مایوس ہو جائے کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمیں
کیسے وکٹری ملے گی، ہمیں فتح کیسے ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن اس سے مختلف نہیں تھی۔ آپ نے اسباب کا اختیار کیا اور پھر جب آپ اپنی قوم کو لے کے نکلے، آگے سمندر ہے اور اپیرنٹلی ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اس پرٹیکولر سچویشن میں جب کہ اندھیرا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اتنے پاورفل الفاظ ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں محفوظ کر دیا اور آگے آنے والی جنریشنز کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس مومنٹ پہ یہ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، وہ مجھے گائیڈ کرے گا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ نہیں کیا؟ انہی کے سامنے، لوگوں کے سامنے سمندر دو حصوں میں ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام پھر آگے خود بھی چلے اور اپنی قوم کو بھی لے کر سمندر انہوں نے پار کر لیا۔ تو آج ہمارا یہ کام ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کا ویٹ کریں کہ امام مہدی آئیں گے اور ہمیں نجات ملے گی یا کوئی لبریٹر آئے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں ایٹ لیسٹ جو ہمارے بس میں ہے، ایٹ لیسٹ اپنی زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کہہ نہیں سکتے، آپ شیئر تو کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس جگہ میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ یو کین ڈونیٹ، آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ ایٹ لیسٹ ریزسٹ کر سکتے ہیں۔ انڈیویجول لیول پہ اپنی خواہشات سے بڑھ کر امت کے بارے میں سوچیں، مظلوموں کے بارے میں سوچیں۔ آپ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کرے۔ نا پوائنٹ نمبر 3، اگر کوئی شخص پہلی باتوں پہ عمل کرتا ہے تو وہ شخص بھی معجزہ دیکھے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ الحکیم ہیں، اللہ تعالیٰ اللطیف ہیں۔ وہی سمندر جس کی وجہ سے مسلمان، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ وہاں سے بچ کر نکل گئے، اسی سمندر سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اے لوگو اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اٹموسٹ ایفرٹ ڈالی، کارپٹ بومبنگ کی، اے آئی کا استعمال کیا، اور سب کچھ کرنے کے باوجود دیز پیپل گاٹ ایکسپوزڈ، دنیا کے سامنے ان کا اصل چہرہ آ گیا۔ دس برنگز می ٹو پوائنٹ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے سنت المدافع، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تاکہ ظالم کا ظلم سامنے آ جائے، حجت قائم ہو جائے۔ اور جب بھی کوئی ظالم اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی اٹھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب ظالم مر جائے تو اس کے بعد دوسرا ظالم بھی آ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، اور ابو جہل کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کروسیڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، اور کلونیلزم کے لیے اللہ تعالیٰ فریڈم فائٹرز کو بھیجتے ہیں۔ اور جب بھی ساؤتھ افریقہ کا اپارٹائیڈ سامنے آئے گا تو نیلسن منڈیلا جیسے بھی لوگ سامنے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ فائنلی، محرم کا مہینہ ہر سال ہمیں یہ ریمائنڈر دیتا ہے اور انوائٹ کرتا ہے کہ اے مسلمان، اے انسان، یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو۔ تجھے یہ مناسب نہیں ہے کہ تو پروکیسٹینیٹ کرے، تو سستی دکھائے، اور جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، چاہے وہ حسین رضی اللہ عنہ ہو یا وہ موسیٰ علیہ السلام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، ان پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے اور وہ جیلز میں ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ظالم کا ہاتھ روک دے اور ظالم کو تباہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔